بھارتی شہر احمد آباد میں ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ۔ مسافر طیارہ رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 242 مسافر سوار تھے، جن میں 169 بھارتی شہری، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی شہری شامل ہیں۔ بھارتی حکام نے طیارہ حادثے میں 133 افراد کی اموات کی تصدیق کر دی۔ ایئر انڈیا کا طیارہ احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن جا رہا تھا کہ ٹیک آف کرنے کے 5 منٹ بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا حادثے پر افسوس کا اظہار، کہا طیارہ حادثے کا سن کر شدید غم ہوا۔ بھارتی عوام سے دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ اماراتی قومی سلامتی کے مشیر شیخ تحتون بن زید النہیان نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی شامل۔ وزیر اعظم اور UAE شیخ محمد بن زید میں 2 طرفہ ملاقات ہوگی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بھارتی اشتعال انگیز اقدامات کے تناظر میں اپنا کیس سامنے رکھا۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی ہے۔ بلاول بھٹو کی یورپی پارلیمنٹ پہنچنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو، کہا امن ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ تجارت میں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ مصدق ملک نے کہا کہ بھارتی اقدامات عالمی قوانین کے منافی ہیں۔ ہم نے امن اور مذاکرات کی بات کی ہے۔ دھمکی دینے والے ملک کا اپنا 1/3 پانی کسی اور ملک سے آ رہا ہے۔ پانی روک دیا جائے تو پھر سوچیں کیا ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات میں اب تک متوقع کامیابی نہ ملنے کے بعد اسرائیل اور ایران ایک بار پھر آمنے سامنے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں آپریشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران اسرائیلی حملے کے رد عمل میں ممکنہ طور پر عراق میں موجود امریکی اڈوں پر حملہ کر سکتا ہے، جس کے باعث امریکہ نے مشرق وسطی میں موجود اپنے کچھ شہریوں کو فوری وہاں سے نکلنے کی ہدایت کر دی۔